لے لیتا ہے، مہلت ختم کر دیتا ہے۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، یعنی خدمت کے لیے اور ذلت کے لیے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچھڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ انہیں سزا دی گئی، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کی قرآن کریم میں بکثرت تلقین کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے شکر کی توفیق مانگتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، الہی اپنے ذکر، شکر اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ وَصَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف دلچسپی، یہ سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، انہیں جو کہا گیا انہوں نے الٹ کیا، کیا انجام ہوا ہمارا بھی دیکھ لیجئے، جو حکم ہوتا ہے اس کی عدولی کرتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے، اسی لیے ان کی مثالیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، دوسروں کے حق پر نظر رکھنا یہ بھی فساد ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنی پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا، کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے میں مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی یعنی بے دین، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا،
یعنی مسلمان ہو جائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جو بھی قوم ہے، جو بھی مذہب ہے، جب اسے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو اللہ کے ہاں اجر محفوظ ہو جائے گا، پچھلے کا غم اور دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ لوگوں میں ابھی بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید جو اینیملز منکی ہیں یہ وہی غضب شدہ ہیں جن پر عذاب آیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے کہ وہ مخلوق چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، تو یہ جو آتا ہے نا کہ ہم نے انہیں عبرت بنایا کہ ابھی بھی وہ بندر ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو بیان کر کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا۔ تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، یعنی ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ یہ جو میڈیا پر پرینک، میمز، میمکری اور جوک کا ایک طوفان ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ انبیاء نے پناہ مانگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی میں مذاق کر کے جاہل بن جاؤں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، مگر لوگ انہیں سیلیبریٹیز اور سٹارز کہتے ہیں۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے، یعنی وہ گائے کیا ہے؟ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچھڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا جس کا قاتل نہیں پکڑا جا رہا تھا، اور ایک دوسرے پر الزامات اور فساد ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگائیں گے تو وہ قاتل کا نام لے گا اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے۔ تو اسی لیے اب جب انہیں گائے کا حکم ملا تو انہوں نے ایک کے بعد دوسرا سوال، یعنی نہ کرنے والی نیت اور مظاہرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پورا واقعہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اسی وجہ سے انہیں توفیق بھی مل گئی، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی نہ کر پاتے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کا نام لینے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے کہ کیسے مردے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ نے اس واقعے سے نہ صرف دنیا کا مسئلہ بلکہ آخرت کا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں،
اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں بس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ نمازوں کا نہ پڑھنا، نہ فرمانیاں کرنا، اور اللہ کے آگے نہ جھکنا، نہ نماز نہ سجدے، اللہ کو ہر عمل کا علم ہے۔ افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، تو جو سننے سمجھنے کے باوجود نہ مانے، اللہ بھی اپنی ہدایت اس پر بند کر دیتا ہے، جیسا کہ شروع میں بتایا۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے یعنی اپنی کمپنی میں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی تم کیوں اعتراف کرتے ہو کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گیا یا یہ ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی پھر بعد میں ایک دوسرے کو خود کہتے کہ ایسا نہ کہو، یوں نہ ہو تمہارا کہا کل کو قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے۔ اس سے بھی وہ خود ہی پکڑے گئے، یعنی قیامت کا انہیں یقین تو تھا مگر دنیا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اصل پرابلم یہ ہے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں۔ بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، یعنی عہدہ، مال، مفاد، کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق جن کو علم نہیں ہوتا دین کہہ کے چورن بیچتے ہیں۔ بس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی پھر انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن، یعنی آگ ہے بھی صحیح تو گناہوں پر فارمیلٹی۔ کہہ دے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی پرامس ہے تمہارا اللہ کے ساتھ اسپیشل؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ جب کوئی عہد ہے ہی نہیں ایسا ان کے ساتھ تو وہ نہیں بچیں گے، اور اللہ کا عہد تو یہ ہے کہ ہر نافرمان اپنے انجام کو پہنچے گا، یا یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں جس نے بڑی برائی